بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، دوستو اور عزیز ساتھیو، بارہا یہ بات ہم آپ نے سن رکھی ہے کہ دین میں، اسلام میں نماز کی بڑی اہمیت ہے، اور تقریباً 500 مقامات پر اللہ پاک نے نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور دنیا میں آنے والے پریشانیوں کو اور حالات کو اور مصائب کو اور مشکلوں کو حل اللہ نے نماز اور صبر کے راستے سے حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم اللہ کی مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ذریعے سے۔ معلوم یہ ہوا کہ حالات کے آنے پر ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے اور نماز کا اہتمام ہر حال میں کرنا چاہیے، لیکن بالخصوص نماز جو ہے وہ ایمان والوں پر بھاری ہوا۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ نماز بہت مشکل ہے، اور ہم اور آپ بھی اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ہر آدمی جانتا ہے کہ نماز 5 وقت کی فرض ہے۔ دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ملے گا کہ جس کو یہ نہ معلوم ہو کہ نماز بھی پڑھنی فرض ہے، ایسا تو کوئی بندہ نہیں ملے گا۔ تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں۔ بندہ مومن، ہر بندہ وہ چاہتا ہے کہ نماز پڑھوں، لیکن قدم اٹھتے نہیں، نماز کی طرف چلتے نہیں، مسجد میں جی لگتا نہیں۔ اسی کو قرآن کریم نے کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بے شک وہ بہت بھاری ہے، لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان لوگوں کے لیے ہلکی ہے، نماز پڑھنا آسان ہے کہ جن کے دلوں میں خشوع اور خضوع ہو، جن کے دلوں میں خشوع اور خضوع ہو۔ اور خشوع اور خضوع والے کون لوگ ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، کہ نماز بھاری ہے، اور مستثنیٰ ہیں وہ لوگ جو اپنے دل میں خشوع اور خضوع رکھتے ہیں، اور خشوع اور خضوع رکھنے والوں کی صفت یہ ہے کہ ان کا گمان اور ان کا یقین یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ زبانی جمع خرچ تو میں بھی اور آپ بھی سب کر لیتے ہیں، لیکن یقین کے درجے میں یہ بات ابھی تک پہنچی نہیں کہ ایک دن آنے والا ہے کہ جس دن مجھے اور آپ کو خدا کے حضور حاضر ہونا ہے اور اپنی زندگی کے پل پل کا حساب و کتاب دینا ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی خیر کا کام آدمی کرے گا تو کل قیامت کے دن ساری دنیا کے سامنے وہ بھی دیکھے گا اور ساری دنیا بھی دیکھے گی، اور رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی آدمی برا کام کرے گا تو وہ خود بھی دیکھے گا اور ساری دنیا اس کو دیکھے گی، اللہ دکھائیں گے۔ یہ قرآن کریم میں بار بار اس کا تذکرہ ہوا ہے، اور نمازوں میں عام طور پر پڑھی جانے والی صورتوں میں اذا زلزلت الارض زلزالہا ہے، جس کے اندر بار بار یہ سنی جا رہی ہے، سنائی جا رہی ہے
کہ جس کے ذریعے سے اس یقین کو مضبوط کیا جا رہا ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے۔ تو قرآن کریم نے یہ کہا کہ نماز بہت مشکل ہے، مگر ان لوگوں کے لیے آسان ہے کہ جن کے دلوں میں خشوع اور خضوع ہو، اور خشوع اور خضوع جس کے دل میں ہوتی ہے اس کا یقین یہ بنتا ہے کہ مجھے اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ علماء نے اس میں دو باتیں لکھی ہیں، دو تفسیریں کی ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ جس بندے کو یہ تصور ہو کہ نماز میں جانا در حقیقت خدا سے ملاقات کرنا، ایک مطلب یہ ہے۔ جو بھی نمازی نماز پڑھتا ہے اسے اس نماز کے پڑھنے سے پہلے یہ تصور بنا لینا چاہیے کہ در حقیقت میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خدا کے حضور حاضر ہوں اور خدا سے ہم کلامی کر رہا ہوں، خدا سے گفت و شنید کر رہا ہوں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، خدا اس کے جواب میں کچھ کہہ رہے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے لیے علم کی روشنی کی ضرورت ہے۔ حدیث پاک کے اندر اس کا بھی تذکرہ ہے کہ آدمی الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ پاک کہتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے تو نے میری تعریف کی۔ اگر ہمارے اندر وہ کانوں میں وہ صلاحیت ہوگی تو ہم وہ سنیں گے کہ اللہ یہ کہیں گے حمیدنی عبدی رب، حمیدنی عبدی، میرے رب نے میری تعریف، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، ملاقات کا تصور یقین کا ایک مطلب یہ ہے کہ نمازی نماز پڑھنے سے پہلے اس کے دل میں یقین ہو کہ مسجد میں نہیں آیا، میں تو خدا اپنے رب کے سامنے آیا اور میں کسی اور سے گفتگو نہیں کر رہا، میں تو اپنے خالق اور مالک سے کچھ کہہ رہا ہوں اور کچھ سن رہا ہوں۔ تو اس کے لیے تو نماز آسان ہے، اس کے لیے نماز آسان ہے، ایک مطلب تو یہ ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے اور یہ زیادہ واضح ہے کہ ایک دن قیامت کا دن آنے والا ہے، قیامت قائم ہونے والی ہے اور خدا کے دربار میں ایک ایک کو فردن فردن کھڑا ہونا ہے۔ ہر آدمی کو فردن فردن کھڑا ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ جن انسانوں کے، جن ایمان والوں کے دل میں یہ دو تصور ہوں گے کہ نماز پڑھنا در حقیقت اللہ سے گفت و شنید کرنا ہے، نماز پڑھنا یہ وہی نماز پڑھے گا آسان اس کے لیے نماز ہوگی جس کے دل و دماغ میں تصور ہو کہ قیامت کا دن قائم ہونے والا ہے اور اللہ کے حضور مجھے اور آپ کو حاضر ہونا، اس کے لیے نماز آسان ہے، اس کے لیے نماز آسان ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، حالات میں جہاں اور چیزوں کی ضرورت ہے وہاں ایک اہم چیز جس کی طرف بار بار توجہ دلائی جا رہی ہے، صبر و تحمل، اور نماز کے ہم آپ لوگ سب شوقین بنے اور اس کے عادی بنے اور اس کے خوگر بنے اور اس کے مشتاق بنے، ہر دم ہر وقت ہمیں اور آپ کو نماز کا خیال ہو۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، بار بار آپ ان کا تذکرہ سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے سفر کیا تھانہ بھون سے حضرت مولانا فضل رحمان خیر مراد آبادی کی یہاں ملاقات کے لے گئے۔ فضل رحمان خیر مراد آبادی یہ بہت بڑے آدمی ہیں، ان سے بھی بڑے اہل اللہ میں ہیں۔ تو حضرت تھانوی کے دل میں یہ بات آئی کہ مجھے فضل رحمان خیر مراد آبادی کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے۔ چنانچہ جب انہوں نے ارادہ کیا، سفر کرنا شروع کیا، تو اور بھی ساتھی ان کے ساتھ ہو گئے کہ ہم بھی چلیں گے آپ کے ساتھ، بڑے اللہ والے ہیں، ان کی خدمت میں جائیں گے۔ تو تھانہ بھون سے مولانا فضل رحمان خیر مراد آبادی کی یہاں پہنچے تو پہنچتے پہنچتے رات کے 12 بج گئے۔ رات کے 12 بجے تو گھر پہنچے، پوری جماعت، یہ پوری ٹیم، حضرت تھانوی بھی تھے اس میں، پہنچے اور انہوں نے دستک دی۔ دستک دینے پر دروازہ حضرت فضل رحمان خیر مراد آبادی نے دروازہ کھولا، یہ ساری جماعت، حضرت تھانوی بھی اس میں تھے، اور وہ گھر میں اندر پہنچے تو حضرت مولانا فضل رحمان خیر مراد آبادی نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ تو حضرت تھانوی نے کہا کہ ملاقات اور آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ تو تیش میں آ گئے، بہت جلالی بزرگ تھے حضرت مولانا فضل رحمان خیر مراد آبادی،
وہ کہنے لگے آسمان ٹوٹ کر تم پر گر نہ گیا، زمین پھٹ نہ گئی، تم زمین میں دھس نہ گئے، یہ کوئی آنے کا وقت ہے، یہ کوئی ملاقات کا وقت ہے، چلے دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یہ سارے کے سارے تھرانے لگ گئے۔ حضرت تھانوی بھی بڑے آدمی تھے، پیروں تلے سے زمین نکل گئی، سب کے سب گھر سے دروازے سے باہر ہو گئے، اور سب کہنے لگے کہ سب کو تو ہو گیا، اب صرف پٹائی باقی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت مولانا فضل الرحمان خیر مراد آبادی نے اپنے خادم کو بھیجا کہ بلا لو، اب کوئی اندر آنے کو تیار نہیں، تو سب تو ہو گیا، اب صرف پٹائی باقی ہے، ہم تو جانے کے نہیں۔ حضرت تھانوی نے کہا کہ میں جاؤں گا۔ حضرت تھانوی مولانا فضل الرحمان خیر مراد آبادی کے گھر اندر پہنچے، اور جاتے ہی حضرت مولانا فضل الرحمان خیر مراد آبادی نے کہا کہ آپ مولانا یعقوب صاحب کے شاگرد ہیں، الہام ہوگا، کشف بزرگوں کو کشف ہوتا ہے، آپ حضرت مولانا یعقوب صاحب کے شاگرد ہیں۔ تو حضرت تھانوی نے کہا حضرت میں نے ان سے حدیث پڑھی ہے۔ تو حضرت مولانا فضل الرحمان خیر مراد آبادی نے کہا کہ وہ تو بہت بڑے مولانا تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، بیٹھو۔ خادم سے کہا کہ اپنی بیٹی کے گھر سے جا کر کھانے کے کچھ انتظام کرو۔ خادم مولانا فضل الرحمان خیر مراد آبادی کا خادم حضرت مولانا فضل الرحمان خیر مراد آبادی کی بیٹی کے گھر گیا اور کھانا لے کر آیا، دسترخوان لگا، دسترخوان پر کھانا رکھا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ تمہارے ذاتیوں کو بھی بلا لو۔ وہ زمانہ تو ایسا زمانہ تھا کہ جس زمانے میں ہوٹل اور سرائے وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے، رات کے 12 بجے تھے اور بھوک تو بہت زور کی لگی ہوئی تھی، کھانے کا کوئی نظم نہیں تھا، اندر جانے کی ہمت نہیں بن رہی تھی، اندر نہیں گئے۔ پھر بعد میں مولانا تھانوی نے ان کو بلایا کہ بھئی دسترخوان لگا ہوا ہے اور حضرت کھانے پر تم کو بلا رہے ہیں، اب تمہاری پٹائی نہیں کریں گے، تمہیں تو کھانے کے لیے طلب کیا جا رہا ہے۔ تو بھوک لگی ہوئی تھی، سب کے سب کھانے کے نام پر اندر گئے اور دسترخوان پر بیٹھے اور کھانے لگ گئے۔ تو کھاتے کھاتے مولانا فضل الرحمان خیر مراد آبادی نے پوچھا کہ مولوی جی بتاؤ کیا کھا رہے ہو؟ تو کہا کہ جو کی روٹی ہے اور ہر کی دال ہے، جو کی روٹی اور ہر کی دال ہے۔ مولانا فضل الرحمان خیر مراد آبادی نے ایک جذب کی کیفیت ان پر طاری ہوئی اور جذب میں آ کر کہا مولوی جی یہی صحابہ کا کھانا ہے، جو کی روٹی اور ہر کی دال۔ پھر اسی موقع پر حضرت مولانا فضل الرحمان خیر مراد آبادی نے حضرت مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ سے کہا کہ مولوی جی میں جب سجدے میں جاتا ہوں تو میرا رب مجھے پیار کرتا ہے، میرا رب مجھے پیار کرتا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت تھانوی سے مولانا فضل الرحمان خیر مراد آبادی نے کہا کہ مولوی جی میری صرف ایک تمنا ہے کہ قبر میں اللہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے دے، نماز پڑھنے کی توفیق دے دے، قبر میں نماز پڑھنے کی توفیق دے دے۔ اس پر حضرات علماء کرام اور محدثین نے ایک بات لکھی ہے کہ دیکھو بندہ مومن کو جس عمل کا ذوق ہوگا دنیا میں، جس عمل کا شوق ہوگا دنیا میں، وہ بندہ مومن قبر میں جانے کے بعد اس کو اسی عمل میں مشغول کر دیا جائے گا اور مشغول ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں دیکھا کہ حضرت موسیٰ قبر میں کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ اس حدیث کے تعلق سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ بالکل صحیح اور مضبوط اور ٹھوس سند کے ساتھ یہ روایت پیش کی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قبر میں جانے کے بعد بہت سارے بندے مومن وہ ہوں گے کہ جن دنیا میں جس عمل کا ذوق ان کو سب سے زیادہ تھا، چنانچہ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ قبر میں جانے کے بعد بہت سارے بندے مومن قرآن کی تلاوت میں مشغول ہوں گے،
بہت سارے لوگ بندہ مومن قبر میں جانے کے بعد منکر نکیر کے سوال و جواب کے بعد جو ہے وہ ذکر و اذکار میں مشغول ہوں گے، اور کچھ لوگ نماز میں مشغول و مصروف ہوں گے. جس کا تم شوق اس وقت دنیا میں جیتے جی بناؤ گے، مرنے کے بعد قبر میں اسی عمل میں تم مشغول رہو گے، اسی میں تمہارا جی لگے گا کہ قیامت تک اسی عمل میں رہو گے. ذوق ہی نہیں، شوق ہی نہیں مجھے کسی عمل کا. تو یہ عبدالآباد ایک لمبے زمانے تک قبر میں رہنا ہے، برسا برس قیامت کے قائم ہونے تک قبر میں رہنا ہے. تو قیامت قبر کی منزل ہماری تمہاری کیسی گزرے گی وہ ہم اور آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں. بار بار اس کا مذاکرہ ہو رہا ہے کہ دوستو اس وقت میرے اور آپ کے لیے اس راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں. دنیا میں بھی کوئی راستہ نہیں اور مرنے کے بعد بھی کوئی راستہ نہیں کہ اپنے آپ کو اعمال خیر کی طرف متوجہ کرو، اتنا متوجہ کرو، اتنا متوجہ کرو کہ ہمارے طبیعتوں میں اس کا ذوق پیدا ہو، اس کا شوق پیدا ہو. تو ہی ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اور مرنے کے بعد کی زندگی بھی بہتر ہوگی. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک ایک مسجد سے منسلک 400 500 مکانات ہیں اور مسجد میں آنے والے 4-5 لوگ ہیں. 1% بھی نمازی نہیں ہے، 100 میں 1 بھی نمازی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو سمجھ میں نہیں آتا ہمیں تمہیں. لوگ بہت سارے مسجد میں آتے ہیں، سفر کر کے دیکھیں، حالات کا جائزہ لیں، اطراف میں دیکھیں تو یہ بات ہمیں اور آپ کو بالکل اظہر من الشمس کی طرح سے سمجھ میں آتی ہے کہ مکانات ایک مسجد سے منسلک مکانات 300 ہیں، ایک مسجد سے منسلک مکانات 400 ہیں اور مسجد میں آنے والے 4 اور 5 لوگ ہیں. 4 اور 5 لوگ ہیں. جبکہ بار بار یہ بات سمجھائی جا رہی ہے. صورتحال دنیا کی اس وقت کیا ہے، ہمارے ملک کی کیا ہے اور ہماری حیثیت اور ہماری پوزیشن کیا ہے اور ہم کیا ہیں اور آنے والے دن کیا ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ صبر و تحمل کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے ہم اپنے خدا کو منوائیں اور اس کی مدد کو اپنے ساتھ شامل حال کریں. تو ہی ہمارے دنیا کا بھی بیڑا پار ہوگا، آخرت کا بھی بیڑا پار ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو سمجھنے کی توفیق دے.